فکرہتموہ، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو، یعنی جس طرح تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، ایسی ہی اس کے پیٹھ پیچھے برے تذکرہ کرنے سے بھی بچو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ دو صحابیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا قصہ یہ ہے کہ ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو غنی آدمیوں کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوڑ دیا تاکہ وہ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا کرے اور کھانے میں شریک ہو جایا کرے۔ ایک جگہ اترے، مگر ان ساتھیوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ تیار نہ تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور کچھ بچا ہوا سالن لے آؤ۔ یہ چلے گئے۔ بعد میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر یہ شخص فلاں کنویں پر چلا جائے تو اس کا پانی بھی کم ہو جائے۔ ادھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سالن مانگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان ساتھیوں کو کہہ دو کہ تم نے سالن کھا لیا ہے۔ واپس آ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ بات بتائی تو وہ دونوں خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم نے تو سالن وغیرہ کچھ نہیں کھایا۔ ارشاد فرمایا، میں گوشت کی سرخی تمہارے منہ پر محسوس کر رہا ہوں۔ وہ پھر کہنے لگے، ہمارے پاس ہی کچھ نہ تھا، نہ ہی ہم نے آج گوشت کھایا۔ ارشاد ہوا، تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم پسند کرتے ہو کہ مردار گوشت کھاؤ؟ عرض کیا نہیں۔ تو فرمایا، جیسے مردار گوشت کھانا پسند نہیں، ایسے ہی غیبت بھی نہ کیا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ اس کا گوشت کھاتا ہے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنے سے نیکیاں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ آپ نے کھجوروں کا ایک طبق اس کے گھر بھیجا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیوں کا ہدیہ مجھے دیا ہے۔ میرے جی میں آیا کہ میں آپ کو اس کا کچھ بدل پیش کروں۔ مجھے افسوس ہے، کامل معاوضہ دینے کی مجھے قدرت نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے کچھ لوگوں کی دعوت کی۔ مہمان دسترخوان پر بیٹھے تو ایک شخص کی غیبت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگ گوشت سے پہلے روٹی کھایا کرتے تھے اور تم لوگوں نے روٹی سے پہلے گوشت کھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو قیامت کے دن نام اعمال دیا جائے گا تو اس میں ایسی بھی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہیں کی ہوں گی۔ یہ پوچھے گا، یا اللہ، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ ارشاد ہوگا، یہ نیکیاں ان غیبتوں کی وجہ سے ہیں جو لوگ تیری پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے تھے اور تجھے پتہ بھی نہ تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے جھٹلانے والے، تو دنیا کے بارے میں اپنے دوستوں پر بخل کرتا ہے اور دشمنوں پر اپنی آخرت کی سخاوت کرتا ہے، اور تو جس چیز کا بخل کرتا ہے اس میں معذور نہیں، اور جس چیز کی سخاوت کر رہا ہے اس میں قابل تعریف نہیں۔ بعض دانا کا قول ہے کہ غیبت قاریوں کے لیے پھل ہے، گنہگار لوگوں کے لیے مہمانی، اور عورتوں کی چراگاہ ذلیل لوگ
لوگوں کا سالن اور متقی لوگوں کے لیے غلاظت کا ڈھیر ہے۔ 4 چیزوں سے بچو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جو روزے کو ختم کرتی ہیں، وضو کو توڑتی ہیں، عمل کو ضائع کرتی ہیں: غیبت، جھوٹ، چغلی اور ایسی عورت کے مواقع حسن کو دیکھنا کہ جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ یہ چیزیں برائیوں کی جڑوں کو یوں سیراب کرتی ہیں جیسے پانی پودے کی جڑوں کو سیراب کرتا ہے، اور شراب پینا ان سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے انبیاء سابقین علیہم السلام کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرتا ہے وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو بلا توبہ یوں ہی مر گیا وہ دوزخ میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اللہم احفظنا من ھذا العمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ابھی آپ مضمون سماعت فرما رہے تھے غیبت کے بارے میں۔ کچھ لوگوں کو تو یہ معلوم ہی نہیں غیبت کہتے کس کو۔ کچھ کو پڑھے لکھوں کو معلوم ہوگا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کا مطلب کیا ہے، غیبت ہے کیا چیز ہے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کے عیب کو ظاہر کرنا۔ کسی میں کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، وہ اس کے پیچھے لوگوں کو بتلانا اس کی غیر موجودگی میں، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے پھر یہ الزام ہو جاتا ہے، بہتان، پھر یہ ڈبل گناہ بن جاتا ہے۔ ایک تو بہتان لگایا، دوسرے غیبت ہو گئی۔ آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنا کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جب الیکشن آتا ہے نا پردھانی کا، چیئرمینی کا، ایم ایل اے کا، فلاں فلاں، پھر تو بیٹھ کے ساری رات اسی کام میں لگ جاتی ہیں۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور الیکشن میں کھڑے ہونے والا تو شریعام برائی کرتا ہے اپنے مقابلے کی، جو اس کے مقابلے پہ ہے، زبان ناپاک کر لیتا ہے۔ بننا بنانا تو اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ اس میں کتنی بڑی برائی اپنے گڑھ میں ڈال لیتا ہے کہ اپنے بھائی کو ذلیل کر رہا ہے، اسے ذلیل کر کے عزت پانا چاہتا ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ اگر کسی 2 آدمی کھڑے ہو گئے اور اس میں غلط ہے، چلو بھائی وہ تو سارے گاؤں کو ہی پتا کون ہے کیا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سبھی آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہی ہیں۔ لیکن آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ ساری رات اسی کام میں نکل
نکل جاتی ہے. ویسے بھی ہم جہاں دو بیٹھ جاتے ہیں وہاں ایک دوسرے کی برائی شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں. ابھی قرآن شریف کے حکم سے بھی ہمارے کان میں بات آئی. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ. ابھی پڑھا جا رہا تھا قرآن شریف کی آیت ہے أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ. کیا تم اپنے سگے بھائی مردے کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے. اللہ اپنے بندے سے پوچھ رہا ہے کیا تو میرے بندے اپنے سگے بھائی مردے کا گوشت کھا لے گا؟ یہ مطلب ہے ہماری مادری زبان میں ہماری زبان میں یہ بات کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا تو پسند کرتا ہے اس بات کو کہ تو سگے بھائی مردے کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ. تجھے نفرت ہے کہ یہ مردار بھائی ہے. اللہ کتنے پیار سے کہتا ہے اور کیسی مثال اپنے بندے کو دیتا ہے کہ اس برائی سے بچ، اللہ سے ڈر، اپنے رب سے ڈر جا. کہا اپنے بھائی کی برائی نہ کریے پیٹھ پیچھے. جب تو برائی کرے گا اپنے بھائی کی تو سمجھ لو بس تو اپنے بھائی مردے کا گوشت کھا رہا ہے. آج کل یہ بیماری عام ہے. کسی کی کچھ برائی کرتے رہیں گے، کسی کے بارے میں کچھ کہتے رہیں گے، کسی یوں ہی پتہ نہیں ہماری زبان ناپاک ہو رہی ہے، بدبو ہو رہی ہے، سڑیند ہو رہی ہے منہ میں. بھائیو، اللہ کے ذکر سے پرہیزگاری سے منہ میں خوشبو پیدا ہو. فرشتے ہمارے منہ کی خوشبو کو سونگھتے ہیں. اور جب بندہ منہ کو ناپاک کر لیتا ہے جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، زیادہ ہنس کے، چغلی کر کے، گالی دے کر، تو پھر فرشتے سونگنے کی بات تو بہت دور کی ہے، بہت دور چلے جاؤ کہ اس کے منہ میں سے بدبو آ رہی ہے، اس نے ماंس کھایا گندا، اس کے منہ سے سڑائند آ رہی ہے. رحمت کے فرشتے آس پاس نہیں، دور چلے جاتے ہیں. ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے نا تو روزہ رکھ کر جب پرہیزگاری سے روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا بھی چھوڑ دے، وقت مقرر رکھ، صبح سے شام تک، سورج ڈوبنے تک، صبح صادق سے لے کر، بھوکا رہا پیاسا رہا. جب آدمی بھوکا ہو جاتا ہے نا تو اس کے معدے میں سے پھر عجیب سی آنے لگتی ہے منہ میں، چونکہ منہ خشک ہو جاتا ہے تو منہ میں بھی ایک سڑین سی ہو جاتی ہے. لیکن روزہ رکھ کر اگر وہ برائی سے بچا رہا، اس نے روزے کی حفاظت بھی کی، کھانے پینے سے تو کی، لیکن بولنے میں بھی محتاط رہا، بولنے میں اللہ سے ڈرتا رہا کہ غلط بات بول کے میرا روزہ نہ خراب ہو جائے. جس طرح کھانے سے روزہ خراب ہوا ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح بے احتیاطی میں روزہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور روزہ مومن کے لیے تقوی پرہیزگاری کا ایک بہترین راستہ ہے، متقی بننے کا، نفس کو کنٹرول کرنے کا.
جو نفس ہمارے اوپر غالب ہے نا، اس کو مغلوب کرنے کے لیے روزہ بہترین دوا بنائی اللہ تعالیٰ نے. اگر کسی کا نفس قابو نہ ہو تو اسے چاہیے روزے رکھنے شروع کر دے. نفس کمزور ہو جائے گا، بندہ طاقتور ہو جائے گا، ایمانی طاقت آ جائے گی، اس کو دبانے کی، اس کو روکنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اور اللہ یہی فرماتا ہے میں تمہیں متقی بنانا چاہوں، بھوکا نہیں مارنا چاہتا. میں تو روزہ اس لیے دیا تاکہ تم تقوی پرہیزگار والے بن جاؤ. بہرحال جو بھوک کی وجہ سے منہ میں بدبو ہوئی اور پرہیزگاری بھی کرتا رہا، اس کے منہ کی بدبو نہیں ہے، فرشتے اس بو کو سونگھنے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ روزے دار کی منہ کی خوشبو ہے. اللہ اس کو خوشبو بنا دیتے ہیں. یہ ہے فرق اچھائی کا اور برائی کا. ایک آدمی غلط بول رہا ہے، گندا بول رہا ہے، منہ میں کولگیٹ بھی کر رکھا، مسواک بھی کر رکھی، دانتن بھی کر رکھی، اور جناب منجن بھی کیا، منہ میں خوشبو ہے اس کے، لیکن جھوٹ بول رہا، گالیاں دے رہا ہے اور غیبت کر رہا ہے. تو بظاہر تو منہ صاف ہے، اس کا کولگیٹ سے، منجن سے منہ صاف ہے، لیکن روحانی طور پر بدبودار ہے. فرشتے اس کے قریب نہیں آئیں گے. تو یہ غیبت بہت بری بلا ہے میرے بھائیوں، اس سے ہماری زبان ناپاک ہو جاتی ہے. اور ابھی اس میں ہم سن رہے تھے کہ قیامت کے دن نیکیاں، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اور جس کی غیبت کی گئی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی. اللہ کہے گا یہ وہ نیکیاں ہیں جو تیری غیبت کری تھی، اس کی نیکیاں تمہیں دے دی ہم نے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. ہاں، اللہ اللہ کریں، ہم نماز پڑھیں، پرہیزگاری کریں، لیکن کسی کی برائی کر کے اپنی نیکیاں اسے دے دیں. ہمارے حضرت جی والد صاحب، میرے شیخ مرشد والد محترم، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. 1947 میں یہاں لوگ کافی آباد ہو گئے تھے، بیچارے پناہ کے لیے آئے تھے. ان میں سے کچھ لوگ رہ گئے تھے، تو جو نہیں گئے تھے وہ یہیں رہتے تھے. تو ہم نے دیکھا ایک مرتبہ وہ حضرت جی سے بحث کر رہے تھے کسی بات پہ. حضرت برداشت کر رہے تھے بہت. وہ ہمیشہ اس پر عمل کرتے تھے کہ میرے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے پڑوسی کو میرے سے تکلیف نہ ہو. تو اسی چھپر میں بیٹھے تھے، یہ چھوٹا سا تھا اس وقت، تو اس میں ہم بھی بیٹھے تھے اور بھی لوگ تھے. تو ایک صاحب نے کہا جی حضرت ان کا کچھ انتظام کر دیں کچھ. اب توبہ توبہ، سوچنا بھی نہیں، یہ میرے پڑوسی ہیں، پڑھیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. کہا جی حضرت یہ اتنا غلط بولتے ہیں، کیا پڑھے، ان کی سمجھ کی بات ہے یہ. پھر فرمانے لگے ہنستے ہوئے یہ میرے دھوبی ہیں. جی وہ کس طرح کہ میرے دھوبی ہیں؟ حاجی دھوبی کیسے؟ یہ ہاتھ مار دے بچہ ادھر. تو کہ یہ میرے گناہ دھو ہیں. جی آپ کے تو گناہ دھلے ہیں، اور اس کا کیا حال ہوگا؟ بس یہ تو اس کو چاہیے، لیکن میرا تو فائدہ کر رہا ہے. جی کیا فائدہ؟ مجھے نیکیاں مل رہی، میرے گناہ دھل رہے. تو جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں اس بات کو،
وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے بلکہ تکلیف اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ جب اللہ کا پیارا بن جاتا ہے بندہ تو پھر وہ بھلا ہی بھلا کرے سب کا۔ ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا تھا تو ایک بچھو باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ پنجے پتھر پہ مار رہا تھا، اس پہ نکلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو وہ اللہ والا بیٹھا تھا ایک وہاں، اللہ کا مست عاشق، اس نے کہا یہ بچھو باہر آنا چاہتا ہے، لاؤ اس کو نکال دیتے ہیں۔ ایسے جو ہاتھ ڈال کے بچھو کو باہر کرنا چاہا، اس نے ڈک مار لیا۔ اللہ کے ولی نے چھوڑ دیا اس کو، ایسے کرنے لگے، ہو ایسے کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں پھر وہ آیا، پھر پتھر پہ ایسے کرنے لگا پنجے، اس پہ پھر نہیں چڑھا گیا، پتھروں پہ کئی جمی رہتی ہے۔ حضرت نے پھر اس کو ہاتھ ڈالا اور پکڑ کے باہر نکالنا چاہا، وہ نکلا ہی، پھر اس نے ڈک مار لیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی ہوا۔ وہاں ایک کوئی بیچارہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا، اس نے دیکھ لیا جی کیا کر رہے بڑے میاں بیٹھے ہیں یہاں، یہ کیوں کٹوا رہے بچھو پہ سے، دماغ بھی ٹھیک ہے ان کا۔ وہ آ کے کہنے لگا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ کہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہوں میں تو۔ بولے بچھو پہ سے کیوں کٹوا رہے ہو آپ بار بار، آپ کیا لیتے ہیں اس کے پاس سے؟ 3 مرتبہ کاٹ لیا انہوں نے ہمارے سامنے آپ کے ہاتھ پہ، آپ کیا کرتے ہیں یہ، کیوں کٹوا رہے ہو اس سے، کوئی خاص بات ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا اس اللہ کے ولی نے، کہا اس کا جو کام ہے جو کر رہا ہے، جو میرا کام ہے میں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کے پیارے بندوں کی بات، ڈک مارنے والوں کو نہیں دیکھ دیکھ مار رہا کرے، میرا جو کام ہے میں بڑا کروں گا، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے انہیں دیکھو، اس کی مرضی ہے جو یہ کر رہا ہے تو اس کا کام ہے۔ کہیں بھی کسی کوئی بھی اللہ کا پیارا بندہ برائی کا جواب برائی سے نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اچھائی کے راستے سے دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بس جھوٹ اور غیبت ان امراض سے اللہ ہماری حفاظت کرے اور ہمیں بچا کے رکھے، ہماری زبان محفوظ رہے اور ہم اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھیں تمام برائیوں سے اور تمام ان باتوں سے جن سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتی کہ زبان ناپاک ہو گئی۔ ہم تو برائی کر کے یہ سوچتے ہیں جی ہم نے بڑی بہادری کا کام کر لیا، کسی کو کسی کے سامنے ذلیل کر کے یا پیچھے ذلیل کر دیا اور ہم نے بڑی بہادری کا کام کر لیا، نہیں، یہ تو ذلت کا کام کر لیا، یہ تو بہت بڑی نقصان کی بات ہے۔ کوئی اگر برائی کر رہا ہے، برائی کرنے والے کو کرنے کا ثواب ملے گا، برائی سننے والے کو کانوں کا گناہ ملے گا سننے کا۔ اگر کہیں برائی ہو بھی رہی ہو تو اٹھ جانا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے، نہ سنو نہ کرو نہ دیکھو۔ ابھی بیان میں تھا نا، آنکھ سے کسی غیر عورت کو دیکھنا بھی نیک اعمال کو کھا جائے گا، روحانیت نورانیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں تقوی کی پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ رکھ لو، تھوڑی دیر میں لیں گے اس کو۔
سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما، ہمیں تقوی پرہیزگاری کی زندگی نصیب کر دے، ہمیں تمام اپنی نافرمانیوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، جسمانی روحانی تندرستی عطا فرما۔ یا ربی ہمارے اوپر رحم کر، ہمارے اوپر کرم کر، ہم سب پر فضل فرما دے، ہمیں اپنی رضا نصیب کر دے، اپنی معرفت عطا کر دے، اپنا خاص تعلق عطا کر دے، اپنے صالحین بندوں میں شامل کر لے۔ یا رب العالمین رحم کر، کرم کر۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا کر، بے روزگاروں کو روزگاری برکت کی حلال اور پاک عطا کر، مقروضوں کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر، بے اولادوں کو نیک برکت والی اولاد نصیب کر، جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن گھروں میں بچے یا بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کے رشتے نہیں ملے ہیں، خیر و برکت کے رشتے ان کے نصیب فرما دے، اور جن کے رشتے مل گئے ہیں ان کی خانہ آبادی رخصتی کے اسباب پیدا کر دے۔ یا ربی جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو نیک تندرست صحت مند بچہ عطا کر دے، جن کے پاس بچی نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچی نصیب فرما دے۔ یا اللہ رحم اور کرم فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنس گئے ہیں ان کے چھٹنے کے اسباب پیدا فرما، جو گھروں سے لاپتہ ہیں ان کو ان کے گھروں میں خیریت سے واپس فرما دے۔ یا اللہ رحم کر، کرم کر، سب کے اوپر فضل فرما، پوری انسانیت پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، بستی میں، شہروں میں، علاقوں میں، ملک میں، دنیا میں امن و سکون نصیب فرما، آفات سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنی بھی بیماریاں نامراد پھیلی ہوئی ہیں ان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ رحم کر، کرم کر، اور ہمارے اوپر فضل کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب پر خیر و برکت کا فیصلہ فرما دے۔ یا رحیم رحمت کا معاملہ فرما، ہم سب کی حاضرین کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، جنہوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، کہلوایا ہے، ان سب کی پاک جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے متعلقین، متوسلین، محبین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ملنے جلنے والے کسی مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جہاں بھی ہیں ان پر رحم فرما دے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، جادوگروں کے جادو سے، بد نظری سے، اپنے اور پراؤں کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، کاروبار کی حفاظت فرما، کھیتیوں کی حفاظت فرما، خیر و برکت عطا فرما، تجارتوں کی حفاظت فرما، خیر و برکت کی روزی عطا فرما، مزدوریوں میں حفاظت فرما، خیر و برکت کی روزی عطا فرما، حلال اور پاک روزی عطا فرما، ناپاک روزی سے ہماری حفاظت کر، ناپاک لقمے سے ہماری حفاظت کر۔ اے اللہ جتنی برائیاں ہیں سب سے ہماری حفاظت فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم